کسی بھی عمارت کی تعمیر کرنے سے پہلے زمین کے اندر بنیاد کھودی جاتی ہے، پھر اس کے اندر اینٹیں رکھی جاتی ہیں اور ان اینٹوں کو اس بنیاد میں دفن کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر ساری عمارت کو تعمیر کیا جاتا ہے۔ اب جو ناظرین ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، وہ عمارت کی دیدہ زیبی کو تو دیکھتے ہیں، عمارت کے ڈیزائن کو، اس کے اوپر جو رنگ ہوا ہے، جو ٹائلز، جو ماربلز لگے ہوئے ہیں، ان ساری چیزوں کو تو دیکھتے ہیں، لیکن ان اینٹوں پر کسی کی نظر نہیں جاتی کہ جو اتنی بڑی قربانی دے کر اس مٹی کے اندر دفن ہے اور اس پوری عمارت کا بوجھ سنبھالے ہوئے ہیں، ان اینٹوں کو کوئی نہیں دیکھ پاتا۔ ٹھیک یہی حال آج مسجد کے امام اور مدرسے کے مدرس کا ہے۔ یہ اچھے معاشرے کی بنیادی اینٹیں ہیں جو معاشرے کی عمارت کے نیچے دبے ہوئے ہیں، لیکن میرے عزیزو، جس طریقے سے ایک عمارت کی بنیاد کی اینٹوں پر ہماری نظر نہیں جاتی، اسی طرح سے ان حضرات کو بھی، مسجد کے امام کو، مدرسے کے مدرسین کو بھی معاشرے کے لوگ اپنی نگاہوں سے اوجھل کر دیا کرتے۔ آج یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو دین کا کام صحیح معنوں میں مسجد کے امام اور مدرسے کے مدرسین کر رہے ہیں، دین کا کام ایسا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے پیر کو بھی بلائیں گے نا، میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن میرے عزیزو، آپ اگر کسی اپنے پیر کو بھی بلائیں گے تو آپ کو ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑیں گے، تب تھوڑا سا وقت آپ کے پیر صاحب آپ کے لیے نکالیں گے، لیکن بیچارہ مسجد کا امام چند ہزار روپے پا کر ہی آپ کے لیے 24 گھنٹے حاضر رہتا ہے، اور اگر ایک آدھ بار اس نے آپ کی بات نہیں بھی سنی تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا ذہن یہ ہے کہ معاشرے کو اچھے استاذ فراہم نہیں ہوتے، لیکن میرے عزیز، سوال تو یہ بھی ہے نا کہ اچھے استاذ برآمد کرنے کے لیے ہمارے پاس میں کتنی اچھائیاں موجود ہیں، یا ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم کتنے زیادہ تیار ہیں۔ اور اگر کوئی تیاری ہمارے پاس میں نہیں ہے تو پھر اچھے استاذ کے فقدان کا تصور اپنے ذہنوں سے نکال دیں، ختم کر دیں اس بات کو۔ جب آپ ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے تو پھر یہ نہ سوچیں کہ اچھا استاذ ہمیں مل جائے گا۔ کبھی جاننے کی کوشش کریں کہ ایک اچھا استاذ معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، وہ فکر کی تشکیل کرتا ہے، تربیت کی تعمیر کرتا ہے، اخلاق کی تذہیب کرتا ہے، شخصیت کی تنویر کرتا ہے، معاشرے کے رخ کا تعین کرتا ہے۔ تو معاشرے کو نور عطا کرنے والا، معاشرے کو ایک نئی زندگی دینے والا یہ شخص، کبھی ہم نے یہ کوشش کی، ان کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس عظیم شخص کے اندرون خانہ اور باطن میں ہم نے کبھی یہ جھانکنے کی کوشش کی کہ یہ کتنے زیادہ پریشان ہیں؟ کیا ہمیں کبھی کچھ یہ خبر ہوئی کہ ان کو پریشانیاں کتنی ہے، یہ کتنے زیادہ بدحال ہیں؟ ان کے آنگن میں خوشحالی رقص کنا ہے یا پھر بدحالی نے، پریشانی نے اپنے ڈیرے ڈال رکھے ہیں؟ کبھی ہم اس طرف نظر نہیں ڈالتے، لیکن ہاں، اگر تھوڑی سی کہیں کوتاہی یا کمی وہ آپ کی نظر میں، ہم تو یہ ذرا سی بات، یہ کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہوتی، لوگ بڑا فخر سمجھتے ہیں اس بات کو کہ فلاں امام صاحب کو ہم نے مسجد سے ہٹا دیا یا فلاں مدرس کو ہم نے مدرسے سے نکال دیا۔ کچھ لوگ تو ایسے نااہل اور جاہل قسم کے ہیں کہ وہ بڑا فخر سمجھتے ہیں، ہم نے کمی نکال دی، ہم نے غلطی نکال دی۔ وہ تو بیچارہ باہر سے آیا ہوا مجبور ہے نا، آپ جیسا کہیں گے مان جائے گا، لیکن میرے عزیزو، کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ کو قبر میں بھی جانا ہے؟ کسی کا آپ نے دل دکھایا ہے تو آپ کو اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا۔ خلاف شرع کوئی کام اس کے اندر موجود نہیں ہے، صرف اپنی ذاتی رنجشوں کی بنیاد پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کے امام کو، مدرسے کے مدرس کو نکال دیا جاتا ہے۔ کوئی خلاف شرع کام نہیں ہے، ڈیوٹی برابر دے رہے ہیں، سارے کام برابر کر رہے ہیں، لیکن بس آپ کی ایک آدھ بار نہیں سنی۔ آج تو حال یہ بھی ہے نا کہ ہم ادب کتنا کر رہے ہیں، ہم نے تو ایک، میں کہتا ہوں آپ کہ مسجد میں امام نہیں رکھے ہوئے، ہم نے غلام رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔
کوئی برا نہ مانے میری اس بات کا، لیکن حال یہی ہے موجودہ دور کے اندر، 5 یا 4 یا 10 ہزار ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں بیچاروں کی، پھر اس پر بھی 24 گھنٹے ہمیں ڈیوٹی چاہیے۔ وہ ایک ہمارے عزیز ہم کو بتا رہے تھے کہ ان کی مسجد کے اندر 4000 تنخواہ ہے، اس کے علاوہ وہ ٹیوشن پڑھاتے ہیں، دیگر جگہوں پر قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں اور تمام تر معاملات۔ تو کچھ مقتدی اتنے نااہل جاہل قسم کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ امام صاحب مسجد میں وقت نہیں دیتے۔ اور میرے عزیز 4000 تم آپ دے رہے ہو، پھر یہ بھی تصور ہے کہ وہ سارا وقت مسجد میں ہی دیں، تو مجھے بتائیں 4000 میں کون ایسا شخص ہے کہ جو موجودہ دور کے اندر اپنے بچوں کی پرورش کر لے گا؟ مجھے بتائیں آپ، اتنی ہی تو تنخواہیں ہوتی ہیں نا، اور پھر وقت کا کوئی معاملہ نہیں۔ جب ہمارا دل چاہا منہ اٹھایا ہم چلے آئے، امام صاحب فاتحہ پڑھ دیں، فاتحہ خوانی اچھی بات ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن ایک وقت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ کھانا کھا رہے ہیں امام صاحب، ہمارا یہ کام کر دیں، اور نہیں گئے تو پھر مسئلہ کھڑا کر دیا۔ تو آج ساری چیزوں کے ہم ذمہ دار ہیں۔ کہتے ہیں جی امام صاحب تعویذ بنانے کا بھی نذرانہ لیتے ہیں، فاتحہ کا بھی نذرانہ لیتے ہیں، امام صاحب ٹیوشن پڑھاتے ہیں، اور امام صاحب جو ہے یہ فرضی رسیدیں چھپوا رکھی ہیں، چندہ کرتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے پیچھے ذمہ دار کون ہے؟ کبھی آپ نے یہ خیال نہیں کیا؟ کمی نکالنے کے لیے ہم ایک دم پہنچ گئے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان ساری باتوں کے پیچھے ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہم نے ان کو معقول تنخواہیں دی ہوتی تو آج وہ اس طرف نہ جاتے، اس کام کو نہ کرتے، آج وہ اس معاملے کی طرف نہ جاتے۔ لیکن ہم نے کیا سوچا کہ بس یہ تو یوں ہی 4-5 ہزار میں چل جائیں گے، پھر یہ کچھ بھی کرتے رہیں۔ تو میرے عزیز ہمارا یہ بھی کوئی حق نہیں بنتا کہ پھر ہم ان کو دوسرے کاموں سے روکیں۔ ہاں خلاف شرع کوئی کام ہے تو ہم روک سکتے ہیں، لیکن آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اچھے استاذ برآمد کر لیں، آپ کو اچھے ائمہ حضرات مل جائے، اچھے مدرسین مل جائے جو آپ کے بچوں کو اچھے انداز میں اچھے طریقے سے پڑھا سکیں، تو یہ نہ سوچیں کہ 4 یا 5 ہزار میں آپ کو یہ تمام تر معاملہ ہو جائے گا۔ صرف اتنے میں ہی آپ کو مل جائیں گے، صرف اتنے میں ہی یہ ساری کہانیاں چل جائیں گی، سب کچھ ہو جائے گا۔ آپ کو ان کے لیے کچھ تیاریاں بھی کرنا پڑیں گی، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کچھ انتظامات بھی کرنا پڑیں گے، تب کہیں جا کر کے آپ کو اچھے استاذ فراہم ہوں گے، اچھے استاذ ملیں گے آپ کو جا کر کے۔ لیکن آج تو حال یہ ہے، بتا دیا جائے، کبھی کوئی پریشانی کو آ کر کے تو نہیں پوچھتا نا۔ اکثر جو باتیں ہوتی رہتی ہیں اچھی بتاتے ہیں لوگ جو امامت کر رہے ہیں، جو مدرسے کے مدرسین ہیں، کہ کن کن پریشانیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور پیچھے جو معاملہ ہوا تھا، جو لاک ڈاؤن کی جو سچویشن سارے ہندوستان میں ساری دنیا میں ہوئی تھی، سب سے زیادہ میری نظر میں اگر کوئی پریشان ہوا ہے تو وہ مسجد کے امام اور مدرسے کے مدرسین ہوئے ہیں۔ تو کیا اس چیز کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں؟ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور اب تو حالات یہ ہیں کہ اگر کوئی امام میں خلاف شرع بات ہے یا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ہمیں نکالنا ہے انہیں بے وجہ میں، کوئی وجہ نہیں ہے خاص، نکالنا ہے تو پھر ہم ان پر کوئی بھی الزام لگا دیتے ہیں۔ ایک ہمارے عزیز کا فون آیا، وہ بتاتے ہیں کہ ان کو کس انداز سے نکالا جا رہا ہے مسجد سے، کوئی کمی نہیں ہے، مکمل ٹائم دیتے ہیں، تنخواہ بھی مختصر ہے، مکمل وقت دیتے ہیں، لیکن ایک وقت ہو گیا، ایک ٹائم زیادہ ہو گیا، کہتے ہیں جی امام صاحب ہم 2 سال سے زیادہ کسی کو نہیں رکھتے۔ آپ کو تو 3 سال ہو گئے، ہم 2 سال سے زیادہ کسی کو نہیں رکھتے۔ اور تجھے شرم نہیں آئی یہ کہتے ہوئے؟ کبھی سوچا نہیں تو نے کہ تیری عمر یہیں ختم ہو جائے؟ یہ کون سی بات آپ نے کہہ دی کہ 2 سال سے زیادہ کسی کو نہیں رکھتے؟ اور اگر آپ نکلتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بھی الزام آپ پر لگا دیا جائے گا۔ بتا رہے تھے وہ کہ الزام یہ لگایا گیا کہ ایک لڑکی سے ان کا کنیکشن ہے، یہ الزام لگا دیا گیا۔ صرف نکالنا تھا، اگر آپ کو نکالنا ہی تھا، ان کو بھیجنا ہی تھا تو پیار سے محبت سے جا کر کے کہہ دیتے، لیکن الزامات لگا دیا آپ نے۔ تو ہم یہ سوچیں ائمہ کو پریشان کرنے سے پہلے، آج اکثر جگہوں کا یہی معاملہ ہے، جس کی وہ کہتے ہیں نا کہ جس کی کہیں نہیں چلتی وہ مسجد میں آ کر کے اپنی چلا لیتا ہے، جس کی معاشرے میں کوئی اوقات کوئی حیثیت نہیں ہوتی وہ مسجد میں آ کر کے اپنی چلانے کی کوشش کرتا ہے، مسجد کے امام پر اپنی آ کر کے چلانے کی کوشش کرتا ہے۔
مدرسے کے مدرسین کو جا کر کے وہ پریشان کرتا ہے، تو سوچیں ہمیں قبر میں بھی جانا ہے، اور یہ کون ہے ائمہ، یہ علماء، یہ مدرسین کون ہیں؟ یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ پریشان کرنے سے پہلے کبھی یہ بھی سوچ لیا کریں کہ کس مصلی پر یہ کھڑے ہوتے ہیں، کس ممبر پر یہ کھڑے ہوتے ہیں، کون سے دین کی یہ تعلیم دیتے ہیں، کس کتاب کو یہ پڑھاتے ہیں۔ تم نے اگر میرے عزیزو ان کا دل دکھایا نا، تو کوئی یہ نہ سمجھنا کہ ہاں کامیاب ہوتے رہو گے ان کا دل دکھا کر کے۔ ہم نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ جنہوں نے علماء کی گستاخیاں کی ہیں، علماء کو برا کہا ہے، علماء کو گالیاں بکی ہے، ائمہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، کبھی بھی ہم نے ان کو آباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ حالات تو یہ ہیں، خود ہم کتنے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے ائمہ کو گالیاں دی ہیں، آج معاشرے میں ان کو کوئی پوچھنے والا تک موجود نہیں، جنہوں نے علماء کو برا کہا ہے، ائمہ کے دل کو دکھایا ہے، مدرسین کے دل کو دکھایا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ وارث ہیں انبیاء کرام کے، ان کے دلوں کو دکھاؤ گے تو یہ مت سوچنا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہاں بھی بربادی کا سامنا ہے، قبر میں بھی برباد رہو گے، آخرت میں بھی برباد رہو گے، کہیں کامیابی نہیں ملے گی، کہیں بھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ یہ سوچتے ہیں بڑی فخریہ انداز میں لوگ تو کہتے ہیں، بولے ہم نے تو ایسا کہہ دیا انہیں، فلاں امام صاحب کو، فلاں مدرس کو ہم نے ایسا کہہ دیا، ان کے بارے میں تو ہم نے یہ بول دیا، ان کے منہ پر جا کر کے ہم نے کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، وہ باہر سے آیا ہوا بیچارہ مہمان ہے، وہ کچھ نہیں کہے گا، لیکن اس کے دل سے جو بد دعا نکلے گی اس کو سنبھال پاؤ گے؟ کسی کی بد دعا لینا بھی تو اچھی بات نہیں ہے نا، نہیں سنبھال پاؤ گے، دنیا و آخرت میں برباد ہوتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اور یہ بھی سوچیں کہ قبر میں جا کر کے اللہ کے رسول کو بھی چہرہ دکھانا ہے۔ کہیں پوچھ لیا گیا کہ جو اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہا تھا، جو بچوں کو تعلیم دے رہا تھا، جو تمہارا امام تھا، اس کے پیچھے نماز بھی پڑھتے رہے، برائیاں بھی کرتے رہے، نماز بھی برابر پڑھی اور پیچھے مسجد سے ابھی باہر قدم ہی نہیں رکھا تھا اور برائیاں بھی شروع ہو گئی۔ حالات یہی، آپ جا کر کے دیکھیں کتنی مساجد میں یہ ہوتا ہے، ابھی نماز پڑھ کے مسجدوں کی سیڑھیوں تک صحیح تک نہیں پہنچتے، مسجد کے جو مین دروازے تک نہیں پہنچ پاتے اور برائیاں شروع کر دیتے، تو کیا ان کی نمازیں ہو پائیں گی؟ کیا حال ہوگا ان کا؟ اگر کامیابی چاہتے ہو، اپنے رہنماؤں کی، اپنے مدرسین، اپنے اساتذہ، اپنے ائمہ کرام کا ادب و احترام کرو۔ اگر دل سے دعائیں دے دی ان لوگوں نے، رب کعبہ کی قسم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور میرے عزیزو ان کا ہر طریقے سے خیال رکھیں، ہر طریقے سے ان کا خیال رکھیں، جہاں کم تنخواہیں ہیں وہ تنخواہیں بڑھانے کی کوشش کریں۔ مہنگائی کا جو معاملہ ہے وہ تو آپ کے سامنے موجود ہے نا، آج ہر جگہ، ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں، ہر نوکری میں تنخواہیں بڑھائی جاتی ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں تنخواہیں بھی بڑھائی جا رہی ہیں۔ لوگ اگر نہیں بڑھائی جاتی تنخواہیں تو دھرنے دے دیا کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے مولویوں کو دھرنے دیتا ہوا دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے مسجد کے اماموں کو دھرنے دیتا ہوا دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے مدرسے کے مدرسین کو یہ دیکھا ہے کہ وہ تنخواہوں کو لے کر کے دھرنے پر بیٹھ گئے ہوں؟ نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ان کی ضرورتیں نہیں ہیں، ان کے پاس بھی ضرورتیں ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان کی بھی فیملیز ہیں، ان کو بھی اپنے بچوں کی تمناؤں کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ آپ کو اور ہم کو سوچنا ہے کہ ہم اپنے ائمہ کے ساتھ میں کیسا رویہ اختیار کریں، اپنے مدرسے کے مدرسین کے ساتھ میں کیسا رویہ اختیار کریں۔ اگر آپ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہے، پھر یہ کسی اور راستے کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ مکمل پھر اپنا وقت، اپنا ٹائم آپ کے لیے دیں گے۔ پھر دیکھیں معاشرے میں پھر کیسی تبدیلیاں آتی ہیں، کیسا بدلاؤ